بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قصص الانبیاء، حضرت نوح علیہ السلام، پارٹ 6۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو چھوڑ کر صرف ان مومنوں کو کشتی میں سوار کریں جن کے حق میں نجات کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا یام بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھا، جسے آئندہ بیان ہوگا۔ ومن آمنا یعنی امت کے جو افراد آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں کشتی میں سوار کر لیجئے۔ آپ کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، حالانکہ آپ طویل عرصے تک ان میں تشریف فرما رہے اور ترغیب و ترہیب، وعدہ و وعید کے گوناگو اسالیب کو استعمال کرتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ رات دن تبلیغ میں مصروف رہے۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ 80 افراد تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ کعب احبار سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے، بعض نے کہا 10 تھے۔ ایک قول کے مطابق کشتی میں سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام خود، ان کے 3 بیٹے اور ایمان نہ لا کر غرق ہو جانے والے یام کی بیوی سمیت نوح علیہ السلام کی 4 بہویں شامل تھیں۔ یہ قول ظاہر طور پر آیت کے خلاف ہے، کیونکہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے خاندان سے باہر کے مومن افراد بھی سوار ہوئے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں انہیں بچا لے۔ ایک قول کے مطابق وہ 7 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافث، یام جسے اہل کتاب کنعان کہتے تھے اور یہی طوفان میں غرق ہوا تھا، اور عابر کی ماں تھی، وہ طوفان سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرے کافروں کے ساتھ غرق ہو گئی تھی۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ وہ کشتی میں موجود تھی، ہو سکتا ہے وہ بعد میں کافر ہو گئی ہو۔ البتہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کسی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ نجات پانے پر شکر ربانی کا حکم۔ جب کافر قوم کی غرقابی کا وقت ہو گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی تعریف اور شکر کریں، کیونکہ اس نے یہ کشتی ان کے لیے مسخر فرمائی، اس کے ذریعے سے انہیں نجات دی، قوم کا فیصلہ کر دیا، اور مخالفین کی تباہی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، جیسے ارشاد ہے اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور 4 پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پیٹھ پر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی طرح سب کو حکم ہے کہ کام کی ابتدا میں دعا کی جائے تاکہ اس میں خیر و برکت حاصل ہو اور اس کا انجام اچھا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت حکم دیا، اور کہو کہ اے پروردگار مجھے جہاں لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور ساتھیوں سے فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس کے چلنے کی ابتدا و انتہا اللہ کے نام سے ہے، میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
لیکن ساتھ ہی وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اس لیے اس کا عذاب مجرموں پر آ کر رہتا ہے، جیسے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور غیر اللہ کی عبادت کی۔ طوفان نوح کی کیفیت اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی غرقابی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا کہ پہاڑ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے مشکوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں، اور اللہ کے حکم سے زمین پر ہر راستے اور ہر قطعے سے پانی پھوٹنے لگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ الہی، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ بس ہم نے زور کے می سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ کئی مفسرین نے فرمایا ہے کہ پانی بلند ترین پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ بلند تھا۔ بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پانی کثرت سے نکل آیا، یعنی مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے طول و عرض میں، میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور چٹیل میدانوں میں ہر جگہ آیا، جس کے نتیجے میں ہر زندہ چیز ہلاک ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ بعض علماء نے اس کا نام کنعان بتایا ہے۔ وہ کافر اور فاسق تھا، اس نے اپنے والد کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا، جبکہ آپ کا دین و مذہب قبول کرنے والے نجات پا گئے، حالانکہ وہ ان سے نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور طوفان ختم ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ یعنی جب زمین پر کوئی ایسا انسان باقی نہ رہا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دے۔ چنانچہ پانی اترنے لگا اور مجرموں کو وہ سزا مل گئی جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا۔ وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں رب سے دعا فرمائی اور سوال کیا کہ وہ کیوں غرق ہوا۔ اس سوال کا مقصد محض حصول علم تھا، یعنی اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، پھر میرا بیٹا کیوں غرق ہو گیا، حالانکہ وہ بھی میرے اہل و عیال میں شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تیرے گھرانے کے ان افراد میں شامل نہیں تھا جن کی نجات کا وعدہ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ فرمایا گیا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو سوائے ان کے جن کے حق میں ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم صادر ہو چکا ہے، اور وہ ان افراد میں شامل تھا جن کے غرق کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اہل ایمان سے الگ ہو کر کفار سے مل گیا اور انہی کے انجام سے دوچار ہوا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔